بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العارف اسلامک وائس چینل میں ویلکم، مرحبا، خوش آمدید، جی آیانو کہتے ہیں۔ آج ہم صلاۃ التسبیح کے بارے میں بات کریں کہ یہ کتنی اہم نفلی نماز ہے۔ آئیے باقاعدہ اس کے تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح نفل نمازوں میں بہت عظیم الشان نماز ہے، جس کی بڑی فضیلت اور جس کا بہت بڑا اجر و ثواب بیان ہوا ہے۔ اس نفل نماز کی وجہ سے بہت زیادہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ نماز بڑی تاکید کے ساتھ تحفہ کے طور پر سکھائی تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محترم چچا جان، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک گراں قدر نہایت قیمتی عطیہ تحفہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کو خاص بات بتاؤں؟ اور وہ خاص بات نفل نماز تسبیح کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اس نماز کے پڑھنے سے کتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں یا ریت کے ذرات کے برابر ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو پاک صاف معاف کر دے گا۔ کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگلے گناہ، پچھلے گناہ، پرانے گناہ، نئے گناہ، غلطی سے کیے ہوئے گناہ، جان بوجھ کر کیے گئے گناہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، چھپ چھپ کر کیے ہوئے گناہ اور کھلم کھلا کیے ہوئے گناہ، اللہ سب معاف کر دیتے ہیں۔ کون سے گناہ معاف نہیں ہوتے؟ کسی کا حق چھینا ہو، کسی کا مال دبایا ہو، کسی کا قرض دینا ہے اور واپس نہیں کر رہے، کسی کی وراثت میں سے اس کا حق مارا ہوا ہے، کسی کی زمین دبا رکھی ہے، چوری کرنا، رشوتیں کھانا اور لوگوں کے پیسے واپس کیے بنا توبہ کرتے رہنا۔ ان کی معافی تب ہوتی ہے جب حقدار کو حق مل جائے، پھر اس سے بھی اور اللہ سے بھی معافی مانگیں، تب جا کر یہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم امانت والوں کو ان کی امانتیں ادا کر دو، جن کا حق بنتا ہے ان کو واپس کر دو، لوٹا دو۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ سورۃ النساء آیت 58۔ صلاۃ التسبیح کے فضائل کیا ہیں؟ آئیے حدیث کی روشنی میں جائزہ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کو یہ نماز بڑی تاکید کے ساتھ تحفہ کے طور پر سکھائی تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے میرے چچا، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک نہایت قیمتی عطیہ تحفہ پیش کروں؟
کیا میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں؟ کیا میں آپ کے 10 کام اور آپ کی 10 خدمتیں کر جاؤں؟ یعنی آپ کو کیا میں ایسا عمل بتاؤں جس سے آپ کو 10 عظیم الشان فائدے حاصل ہوں؟ وہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اگلے بھی، پچھلے بھی، پرانے بھی، نئے بھی، بھول چوک سے ہونے والے بھی، جان بوجھ کر کیے جانے والے بھی، صغیرہ اور کبیرہ بھی، چھپے ہوئے بھی اور اعلانیہ طور پر ہونے والے بھی۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ صلاۃ التسبیح۔ میرے چچا جان، اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھ لیا کیجئے، اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعہ کے دن پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ یہ بھی نہ کر پائیں تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیجئے۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ اس نماز کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ 4 رکعت نماز نفل ادا کریں گے۔ ہر رکعت میں سورت فاتحہ اور ایک سورت پڑھی جائے گی۔ جب آپ پہلی رکعت میں قرات یعنی فاتحہ اور سورت سے فارغ ہو جائیں تو کھڑے ہونے کی حالت میں ہی 15 مرتبہ پڑھیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع کیجئے اور تسبیح پڑھیں سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد رکوع میں 10 مرتبہ پڑھیں گے، رکوع سے اٹھیں گے تو 10 مرتبہ پڑھیں گے، اور اسی طرح سے سجدے میں جائیں گے تو 10 دفعہ پڑھیں گے، سجدے سے اٹھیں گے تو 10 دفعہ پڑھیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے تو 10 دفعہ پڑھیں گے، پھر سجدے سے اٹھیں گے تو 10 مرتبہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک رکعت میں 75 دفعہ 75 ٹائمز تسبیح پڑھنی ہے۔ یہاں پر آپ اس کا آسان سا خلاصہ سمجھ سکتے ہیں جو کہ نقشے میں دیا گیا ہے، اور یہ دوسرا طریقہ کار بھی ہے۔ پہلا بھی آپ نے سن لیا، یہ دوسرا طریقہ کار ہے۔ اس میں کیا ہے کہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے ہی آپ 15 دفعہ پڑھ لیں، اور فاتحہ سورت پڑھنے کے بعد 10 دفعہ پڑھ لیں۔ اب یہ 25 تو ایسے ہی بن جائے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب پہلی رکعت پوری کرنے کے بعد آپ کو بیٹھنا ہے تو آپ کو بیٹھنا نہیں پڑے گا، تو آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو آپ نے صلاۃ التسبیح پڑھنے کے دونوں طریقے سن لیے، پہلا بھی دوسرا بھی، اور علماء فرماتے ہیں کہ دونوں طریقوں کے مطابق نماز پڑھا کیجیے۔ صلاۃ التسبیح کے مختصر پر اثر فضائل اور جو ایک لائن میں بیان کیے گئے ہیں ملاحظہ فرمائیے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک آ رہی ہے کہ کل انسانیت کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ ہوں تو مغفرت ہو جائے گی۔ دوسری ابن ماجہ کی حدیث آ رہی ہے کہ ریت کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ ہوں تو معاف ہو جائیں گے۔ پھر تیسری آ رہی ہے طبرانی شریف کی کہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ گناہ ہوں تو معاف ہو جائیں گے۔ مصنف عبد الرزاق اگلی حدیث آ رہی ہے کہ ستاروں کی تعداد سے زیادہ گناہ ہوں تو معاف ہو جائیں گے۔ پھر اگلی حدیث آ رہی ہے کہ قطروں کی تعداد سے زیادہ گناہ ہو جائیں تو بھی معاف ہو جائیں گے۔ دنیا کے کل ایام سے زیادہ گناہ ہوں تو بھی معاف ہو جائیں گے۔ پھر ایک اور فضیلت بیان کی گئی، اور وہ فضیلت کیا ہے کہ یہ ایک بہترین تحفہ ہے، بہترین خوشخبری ہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو جب یہ نماز کی تلقین فرمائی تو انہیں اس نماز کی
تاکید بھی فرمائی اور اس نماز کو تحفہ، بخشش اور خوشخبری قرار دیا کہ یہ بہت قیمتی ہدیہ اور گفٹ ہے۔ پھر اس میں چوتھی فضیلت یہ ہے کہ تیسرا کلمہ 300 دفعہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے۔ ہر رکعت میں 75 ٹائمز جب پڑھا جائے تو 4 رکعات میں 300 کی تعداد پوری ہو جاتی ہے۔ تو صلاۃ التسبیح کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسے ادا کرتے ہوئے بندے کو 300 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل بہترین کلمہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، اور تیسرا کلمہ بذات خود ایک انتہائی بابرکت اور عظیم الشان اجر و ثواب کا حامل کلمہ ہے۔ اس کی اپنی فضیلت بڑی ہے، اس کا خلاصہ ملاحظہ کیجئے، سماعت فرمائیے، سنیے۔ یہ کلمہ پڑھنے سے جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، صحیح مسلم کی روایت آ رہی ہے کہ یہ کلمہ اللہ کے نزدیک انتہائی محبوب، پسندیدہ کلمہ ہے۔ ترمذی کی حدیث آ رہی ہے، جنت ایک صاف چٹیل میدان کی طرح ہے اور یہ کلمہ جنت کے پودوں کی مانند ہے۔ اس کلمہ کے اندر پائے جانے والے ہر ایک کلمہ یعنی سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کا ثواب احد پہاڑ جو کہ مدینہ منورہ میں واقع ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے، تو اس کلمہ کے اندر پائے جانے والے ایک ایک لفظ کا ثواب اس سے زیادہ ہے۔ اس کلمہ کے پڑھنے پر ہر حرف کے بدلہ میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اس کلمے کا ورد جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے بہترین ڈھال ہے۔ اور یہ کلمہ پڑھنے والے کے لیے فرشتے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور نسائی شریف کی حدیث ہے کہ اس کلمے کا کثرت سے ورد کرنے والا، وظیفہ پڑھنے والا افضل ترین مومن ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ اس کلمے کا پڑھنا گناہوں کی مغفرت اور بخشش کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اس کلمہ کا ہر کلمہ صدقہ کرنے کے برابر اجر و ثواب رکھتا ہے، اور اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ یہ کلمہ میزان عمل میں بہت بھاری ثابت ہونے والا کلمہ ہے، اور ایسا بندہ جو قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا، مجبوری ہے، پڑھا نہیں ہے، تو یہ کلمہ اس شخص کے لیے بہترین نعم البدل ہے۔ صلاۃ التسبیح کے بارے میں چند بزرگوں کے اسلاف کے اقوال۔ حضرت عبد العزیز بن ابی رواد، یہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جیسے عظیم حدیث کے استاد کے بھی استاد ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ جس کا جنت میں جانے کا ارادہ ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ صلاۃ التسبیح کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے تھامے رکھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا حدیث پاک میں بڑا مقام ہے۔ آپ نے کئی تابعین کرام سے بھی علم سیکھا ہے، اس لیے تمام احادیث کی کتب میں ان کی بیان کی گئی احادیث درج ہیں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو تمام محدثین نے امیر المؤمنین فی الحدیث کا خطاب بھی دیا ہے۔ ایک بہت بڑے عابد، عبادت گزار، زاہد حضرت ابو عثمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مصیبتوں اور غموں کے ازالے کے لیے صلاۃ التسبیح سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اسی طرح ایک بہت بڑے بزرگ عالم، محدث،
استاد گزرے ہیں علامہ تقی الدین سبکی رحمہ اللہ، ان کا ارشاد ہے کہ جو شخص اس نماز کی فضیلت اور اہمیت کو سن کر بھی غفلت اختیار کرے، یقیناً وہ دین کے بارے میں سستی کرنے والا انسان ہے، نیک لوگوں کے کاموں سے دور ہے، اس کو دین کے اندر پکا، مضبوط اور چست انسان نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیا صلاۃ التسبیح کو جماعت کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے یا الگ؟ جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے کہ چونکہ صلاۃ التسبیح ایک نفل نماز ہے اور نوافل جتنے بھی ہیں انہیں الگ پڑھنے کا، اکیلے پڑھنے کا حکم ہے، لہٰذا صلاۃ التسبیح بھی اکیلے ہی پڑھنی چاہیے، نہ کہ جماعت کے ساتھ۔ تو لہٰذا کوشش کی جائے کہ صلاۃ التسبیح اکیلے ادا کی جائے۔ اگر کسی رکن کی حصے کی تسبیحات رہ جائیں، چونکہ صلاۃ التسبیح کی ہر رکعت میں 75 دفعہ تسبیح پڑھی جاتی ہے اور 4 رکعت میں یہ عدد 300 تک پورا کرنا ہوتا ہے، تو اگر کسی رکن میں تسبیح پڑھنا بھول جائیں یا تعداد میں شبہ ہو جائے تو اس سے اگلے رکن میں اس کو پڑھ لیجئے۔ مثال کے طور پہ اگر رکوع میں تسبیحات پڑھنا بھول گئے ہیں تو پہلے سجدے میں پڑھ لیں، اگر پہلے سجدے میں بھول گئے تو دوسرے سجدے میں پڑھ لیں، اور اگر دوسرے سجدے کی بھول گئے تو اگلی رکعت میں پڑھ لیجئے۔ لیکن کوشش کیجئے کہ جس حصے کی تسبیحات بھول گئی ہیں اس سے اگلے آنے والے حصے میں ان کو پورا کر لیجئے، تاکہ اوورال پوری 4 رکعت میں آپ 300 کا عدد پورا کر سکیں۔ اور اگر بالفرض آپ نے اپنی بھولی ہوئی تسبیحات چھوڑ دیں، آگے بھی نہیں پڑھیں، تو آپ کو پھر بھی نفل نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، لیکن وہ چھوٹ گئی ہیں تو پھر صلاۃ التسبیح شمار نہیں۔ اس میں ایک اور چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے گنتے رہنا بھی مکروہ عمل ہے، انگلیوں کے پوروں پہ ان کو شمار کر لیجئے تاکہ تسبیح پکڑ کے اس کے دانوں کو نہ گنا جائے، اس سے ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو دین کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ جو بھی نیک اعمال کی، عبادات کی توفیق دیں، اللہ پاک ہمارا ایک ایک لمحہ ان عبادات میں گزرا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرہ، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔